الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز مکرم واجب الاحترام حضرت قبلہ علامہ محمد یوسف حقانی صاحب، دیگر کثیر التعداد علماء کرام، مشائخ العظام، بزرگان محترم، برادران عزیز، حضرت قبلہ صاحبزادہ عبدالعادل بادشاہ صاحب کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائے اور آرام کرنے کے لیے واپس تشریف لے گئے۔ اللہ کریم ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور یہ حضرت پیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو پاک آستان ہے، اس کو اللہ کریم جل شانہ برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے، اور جامعہ قادریہ حقانیہ کی انتظامیہ، علماء، مدرسین، معاونین کو اللہ کریم دونوں جہان کی سعادتوں سے مالا مال کرے، اور جو طلباء آج رات کو تاثیر ہوئے اللہ کریم انہیں میدان عمل میں جا کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیر سے پہلے حضرت علامہ مفتی فتح محمد علوی صاحب نے نہایت خوبصورت خطاب فرمایا، آپ حضرات نے وہ خطاب سنا، فقیر نے بھی اس کے آخری الفاظ سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کریم ان کا بھی ارشاد فرمانا ہمارے لیے باعث برکت بنائے، اور ہمیں ایسے علماء کے خطابات کو اور علمی باتوں کو پسند کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ فقیر نے آپ کے سامنے قرآن شریف کے 26ویں پارے میں سے چند الفاظ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان کا ترجمہ ہے: اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور حق کا دین دے کر دنیا میں بھیجا، تاکہ اللہ کا یہ رسول اس ہدایت اور حق کے دین کو پوری دنیا کے اوپر غالب کر دے۔ بس یہ مختصر سا ترجمہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب اس کے بعد ایسا ہوگا کہ میری گفتگو کے دوران ادھر ادھر چلنا پھرنا اور ٹیلی فون اٹینڈ کرنا یہ بالکل نامناسب ہوگا۔ یہ غلطی اب کوئی نہ کرے، مجھے آپ سب نظر آ رہے ہیں۔ جب کوئی فون سنے گا تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں ان کے احترام میں، اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں سکتا۔ میں تھوڑی دیر آپ کا احترام ضرور کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میرا ادب ہونے لگ گیا ہے۔ میں نے 26ویں سپارے میں سے جو آیت پڑھی ہے، اللہ فرما رہا ہے اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول ہدایت دے کر اور حق کا دین دے کر بالہدا ودین الحق بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ مقصد اور مشن کیا تھا؟ لیظہرہ، تاکہ میرا نبی غالب کر دے علی الدین کلہ، دین اسلام کو تمام دوسرے دینوں کے اوپر۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر بھیجے جانے کا مقصد، ٹارگٹ اور مقصود اور مشن کیا ہے؟ پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کرنا۔ اور واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر کے دکھایا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک بیج بویا، اپنے سامنے دیکھا کہ وہ بیج پھوٹا ہے، وہ پودا بڑھا ہے، اپنی ٹانگوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے،
اس پر بور اور پھل لگے ہیں اور پوری دنیا نے گلستان مصطفیٰ میں سے پھل کھایا ہے۔ اسی آیت کے اگلے الفاظ یہی ہیں، كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، یہ کھیتی لہلہاتی ہوئی دیکھ کر کھیت کا مالک خوش ہوتا ہے، اور لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ، کافر اس گلستان مصطفیٰ کو کھڑا ہوا دیکھ کر جلتے ہیں۔ خود ہی ایک مشن کو شروع کرنا، خود ہی پروان چڑھانا، خود ہی پایا تکمیل تک پہنچا کے دنیا سے رخصت ہونا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا پوری کائنات میں یہ کارنامہ کسی اور نے سر انجام نہیں دیا۔ یہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر دین اسلام کو آقا نے غالب کر کے دکھایا۔ صرف 23 سال کے مختصر سے عرصے میں اتنا سارا کام کر کے دکھا دیا، حتیٰ کہ پوری دنیا کی عظیم ترین اسلامی مملکت خود اپنے ہاتھ سے قائم کر کے دکھا دی۔ اتنے مختصر عرصے میں اتنی عظیم حکومت قائم کر کے دکھانا، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نے نہیں کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن کو پروان چڑھانے کے لیے، دین اسلام کو غالب کر کے دکھانے کے لیے جو طریقہ کار اور پروسیس اختیار فرمایا، اس میں بڑی بنیادی حیثیت ایک بات کی ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے تیار کیے، جو یہاں ہو رہا ہے۔ جڑیں تیار کرنا مصطفیٰ کا عظیم ترین کارنامہ ہے، اور وہ بندے اور جڑیں کتنے ہیں؟ تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام تیار کیے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,14,000 صحابہ کرام آقا کے سامنے موجود تھے، جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ سنایا تھا، اور ان 1,14,000 میں ابھی وہ شامل نہیں تھے جو کسی وجہ سے، ذوف کی وجہ سے، علالت کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے۔ ان سب کے سب کو اگر جمع کیا جائے تو صحابہ کرام کی ٹوٹل تعداد اتنی ہی بنتی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انبیاء کی تعداد رکھی۔ تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے، اور تقریباً 1,24,000 صحابی بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے۔ اتنے زیادہ بندے تیار کرنا بھی اس دنیا میں ایک ریکارڈ ہے جو حضور کے سوا کسی اور نے تیار نہیں کیے۔ یہ ساری ریکارڈ باتیں میں بتاتا رہا ہوں، کیوں؟ ہمارا ثابت ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ آقا نے دین اسلام کو پوری دنیا کے اوپر غالب کر کے دکھایا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات بھی ہے کہ وہ جو 1,25,000 صحابہ ہیں اور 1,25,000 کے نبی ہیں، یہ کیا محض اتفاق تھا کہ بائی چانس ایسے ہو گیا؟ نہیں جناب، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت عملی تھی۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ 1,25,000 پیغمبر، 1,25,000 صحابی، بات کیا ہے؟ دراصل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام غلاموں کو تمام انبیاء کا فیض عطا کر دیا گیا ہے۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِّ کا عکس اگر آپ نے دیکھنا ہو تو تمام انبیاء علیہ السلام کا فیض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے تھا۔ وہ فیض آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کے اندر بھی رکھ دیا۔ آج بھی جن آستانوں پر باقاعدہ تربیت ہوتی ہے، وہاں کے مریدین پر وہی کیفیات آتی ہیں۔ صحابہ کرام پر جو کیفیات آئیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلیں، صحابہ کرام تک پہنچیں، اور صحابہ کرام کے توسط سے آج بھی پوری امت کے اندر اسی تناسب کے ساتھ فیض آگے درجہ بدرجہ قیامت تک تربیت کرنے والے آستانوں کے اوپر جاری ہے۔ میں تربیت کرنے والے آستانے کہہ رہا ہوں، آج کل بندہ بندہ آستانہ کھول کر بیٹھا ہوں۔ جن ولیوں پر جو ولی مشرب آدمیت پر ہوتے ہیں، اس کو مشرب کہا جاتا ہے، جو جس کے قدم پر چلتا ہے، جس کا رنگ کسی ولی کے اندر غالب ہوتا ہے۔ تو کوئی اولیاء ہوتے ہیں جو آدمی المشرب ہیں،
کوئی نوحی المشرب، کوئی ابراہیمی المشرب، کوئی موسوی المشرب، کوئی عیسوی المشرب، اور ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں میں محمدی المشرب ہوں۔ ایک اور بات بھی ہے کہ یہ 1.25 لاکھ صحابی اور تمام انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر کوئی نہ کوئی صحابی، اور وہی تعداد ادھر وہی تعداد ادھر، اور ان میں سے ہر ایک کے بارے میں آقا نے سرٹیفکیٹ کیا دیا ہے، فرمایا فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، اور اصحابی امنۃ لامتی، میرے تمام صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے تمہیں ہدایت ملے گی۔ پتہ چلتا ہے آج کل تو ہم لکھ کر سرٹیفکیٹ اور سندیں دیتے ہیں، پریس کا زمانہ، یہ جائز ہے، درست ہے، لیکن مصطفیٰ کریم نے زبان مبارک سے ارشاد فرما کر ہر صحابی کو ہدایت کا ستارہ بنا کر پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اے کائنات کے لوگوں، اگر تم نے میرے بعد ہدایت حاصل کرنی ہے تو میرے جس صحابی کا بھی لڑ پکڑو گے پار ٹپ جاؤ۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی ہے، اتنے زیادہ صحابہ تیار کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور کامیابی ہے کہ ہر صحابی ہدایت کا ستارہ ہو۔ اب اگر کوئی کہے یہ صحابہ اندر سے منافق تھے تو وہ بتاؤ کس پر اٹیک کر رہا ہے، وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے اوپر ہٹ کر رہا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ خدا نخواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے تو بتائیے وہ کس پر ہٹ کر رہا ہے، وہ دراصل خدا کی عظمت کی قسم سنیو، جان لو یہ لوگ صرف منکر صحابہ نہیں ہیں، یہ دراصل منکر مصطفیٰ ہے۔ ہمارا ان کے اوپر چیک کا جو لیول ہے وہ ہم نے بڑا محدود کیا ہوا ہے۔ دشمن مصطفیٰ کو پہچانو، کوئی دنیا کا ملحد یہاں نہیں پہنچ سکتا، یہاں یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمارے علماء نے صاف لکھا ہے کہ یہ لوگ ملحد ہیں۔ نبراس پڑھ لو، الانتصار للقرآن، امام باقلانی کی پڑھ لو، 4 صدی کے بزرگ ہیں، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ان کے تمام سوالات دراصل وہی ہیں جو ملحدین کے سوالات ہیں۔ وَمَتَائِنُهُمْ بِأَسْرِهَا مَتَائِنُ الْمُلَاحِدَةِ، یہ الفاظ ہیں الانتصار للقرآن کے۔ تو سمجھ آ گئی دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کر کے دکھانا، اس میں تو صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد اور ہر صحابی کا ہدایت کا ستارہ ہونا اور ان کے اوپر ایمان رکھنا، ان کی عظمتوں کا اعتراف کرنا، ان میں سے ہر صحابی کو عدول سمجھنا دراصل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا اعتراف ہے۔ اور دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ تعلیمات بھی ایسی ہیں کہ بچے کے پیدا ہونے سے لے کے مرد دم تک، حتیٰ اس کی میراث تقسیم ہونے تک ہر قدم پر آقا کے ارشادات بولتے ہیں، یا قرآن بولتا ہے یا حدیث بولتی ہے۔ یہ کامیابی ہے دوسرے ادیان کے مقابلے پر۔ دنیا کا کوئی مذہب اسلام کے سوا یہ نہیں بتاتا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی مرا ہوا ہے یا زندہ، کیا نشانی ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ چیخ مارے گا تو زندہ ہے، چیخ نہیں مارے گا تو مردہ ہے۔ چیخ مارے گا تو جنازہ ہوگا، چیخ نہیں مارے گا تو جنازہ نہیں ہوگا۔ پھر بچے کے کان میں اذان کیسے پڑھنی؟ آقا نے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے کان میں خود اذان پڑھی، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ بچے کو گھٹی کیسے دینی ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھٹی دی، حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ بچے کا نام کیسے رکھنا ہے؟ ابن ابی شیبہ، مستدرک حاکم اور کئی کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادوں کے نام حسن، حسین اور محسن خود رکھے۔ 7ویں دن جھنڈ اتارنی ہے، بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنی ہے۔ یہ کوئی زیادہ وزن نہیں ہوتا، 1 ماشا 1.5 ماشا ہوتا ہے، 150-200 روپے کی چاندی بنتی ہے۔ بندے بالوں کے برابر وزن سن کے گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے لکھ پہ جائیں گے۔ اور پھر 7ویں دن عقیقہ، بیٹی ہے تو 1 بکرا، بیٹا ہے تو 2 بکرے، یا قربانی کے 2 حصے۔ ابھی تو 7واں دن ہے
اور دودھ کتنا پلانا ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، میں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، اس کی فقہی تفصیلات الگ ہیں، لیکن قرآن کی آیتیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنا رہا ہوں کہ ابھی 7 دن کے اندر اندر اتنی حدیثیں ہیں اور 2 سال دودھ پلانے کے اوپر قرآن کی آیت موجود ہے، پھر بچہ بڑا ہو جائے تو اس کی محفل مدرسہ اور سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے؟ آقا نے فرمایا بچوں کو اچھے بچوں کے پاس بھیجنا۔ المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، غور کر لو تمہارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے۔ اس میں میرے آپ کے لیے بھی سبق ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کچھ نہیں فرق پیندا، اپنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ آقا فرما رہے ہیں کہ فرق پڑتا ہے، تو کہتا ہے فرق نہیں پڑتا، میں تیری مانوں یا اپنے آقا کی مانوں؟ پاکاں دا ذکر سنن چلے ہاں، پاکاں دا ذکر پاکاں کو لو سنو، پلیتاں کو لو نہ سنو، اپنی محفل میں رہو۔ ہماری عوام نے علماء کے لیے امتحان بنایا ہوا ہے، مجلس اور سوسائٹی ہی تمہیں بنائے گی، یہی تمہیں بگاڑے گی۔ نشیوں میں بیٹھو گے نشہ سیکھو گے، نمازیوں میں بیٹھو گے نماز سیکھو گے، نیکوں میں بیٹھو گے نیکی سیکھو گے، بدوں میں بیٹھو گے بدی سیکھو گے۔ خدا کی قسم ولیوں میں بیٹھو گے تو ولی بنو گے، شیطانوں میں بیٹھو گے تو شیطان بنو گے۔ محفل سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، صحبت ہی بندے کو بناتی ہے، صحبت ہی بندے کو تباہ کرتی ہے، اور صحبت سے ہی صحابی بنتا ہے۔ پھر بچے کی تعلیم کہاں سے ہونی چاہیے؟ فرمایا ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ علم دین ہے، غور کر لو تم علم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ ہمیں جو سکول مدرسہ قریب ہوتا ہے ہم اپنے بچے کو وہیں بھیج دیتے ہیں، یہ قریب شریف چھوڑو۔ آقا فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں سے علم سیکھو، بے ایمانوں کے سکولوں میں مدرسوں میں مساجد میں بچوں کو نہیں بھیجنا چاہیے، خواہ ان کے ٹھپے اور لیبل کتنے ہی سونے کیوں نہ ہوں۔ اہل سنت کے مساجد اور مدارس میں اپنے بچوں کو داخلہ دلاؤ، پھر بچہ بڑا ہو جائے گا، اس سے آگے بڑھے گا تو شادی کی نوبت آئے گی۔ حدیث ابو داؤد شریف وغیرہ میں مشکات میں بھی موجود ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے خوبصورتی دیکھ کر، دولت دیکھ کر اور خاندان دیکھ کر رشتے کرتے ہیں، میں اپنی امت کو دین دیکھ کر رشتہ کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اب ہمارے بچے بچیاں نیٹ پہ بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ کے خود بخود چٹی چمڑی دیکھ کے وک جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تم نے تجربہ کیا ہوگا، اپنے کسی 2-4 سینئر لڑکے سے پوچھو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس قسم کی شادی کر کے بعد میں فٹافٹ ذلیل ہونا شروع ہو گیا، اور اپنی ماں باپ کی بد دعائیں اس کے لیے مصیبت بن گئیں۔ یاد رکھو خدا کی عظمت کی قسم، ہم تجربہ کار لوگ ہیں، ہمارے پاس دنیا اپنے مسائل لے کر آتی ہے، ہم نے جو نچوڑ نکالا ہے وہ یہی ہے کہ شادی وہی کامیاب ہے جس میں ماں بھی راضی ہو، جس میں باپ بھی راضی ہو۔ دنیا کے عاشقوں سن لو، لیلا مجنو کی شادی ہو جاتی، اللہ کی قسم ہمارا تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ 8ویں دن طلاق ہو جانی تھی۔ ان کا بھرم اس لیے رہ گیا کہ ان کی شادی نہیں ہوئی۔ ان سے بڑے بڑے عاشق بھی گزرے ہیں، لیلا مجنو سے بڑے عاشق دنیا میں گزرے ہیں، مشہور کیوں نہیں ہوئے؟ ان کی شادیاں ہو گئی، اجڑ گئے۔ اس گند سے باہر نکلو۔ پھر بندہ مرتا ہے، میں بچپن سے لے کے مرنے تک کی بات سنا رہا ہوں، لیکن جلدی سناتا جا رہا ہوں۔ اسلام بتاتا ہے میت کو کیسے سنبھالنا ہے، اسلام بتاتا ہے غسل کیسے دینا ہے، کفن کیسے دینا ہے۔ آئے دنیا کے دانشور جو مردوں کو جلا دیتے ہیں اور ایسا کیسا ہوتا ہے ولید کے کھڑا کر کے دفن کر دیتے ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر تم انسانیت کے ٹھیکیدار بنتے ہو۔ مصطفیٰ کا دین تو مردے کا بھی احترام سکھاتا ہے۔ غسل کیسے دینا ہے، کفن کیسے دینا ہے، چارپائی کیسے اٹھانی ہے، منجی کو موڈھا کیسے دینا ہے،
ہے کوئی دنیا کا مذہب جو یہاں بولتا ہو؟ یہ ہے دین کو پوری دنیا پر غالب کر کے دکھانا۔ جنازہ کیسے ہوگا؟ دعا کیسے ہوگی؟ میت کو چارپائی لے جا کر قبر میں کیسے اتارنا ہے؟ سجے پاسوں یا کھبے پاسوں؟ رائٹ سائڈ سے اتارنا ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھ کر اتارنا ہے۔ میت اور قبر کے اوپر مٹی کیسے ڈالنی ہے؟ کتنے بک ہر بندہ ڈالے، ہر بک پر کیا پڑھنا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ 3 بک، 3 دعائیں، اور پھر قبر کے اوپر مٹی ڈالنے کے بعد پانی کیسے چھڑکنا ہے؟ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے ابراہیم حضور کے شہزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، قبر کے اوپر پانی چھڑکا گیا، اور بعد میں دفن مکمل ہونے کے بعد دعا کیسے کرنی ہے؟ ابو داؤد شریف میں ثم صلوا بالتسبیح فانه الان يسأل۔ دفن مکمل ہونے کے بعد کھڑے ہو کر میت کے لیے دعا کیا کرو، اس پر سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہیں تک بس نہیں، واپس آ کے اس کا ورثہ کیسے تقسیم کرنا ہے؟ قرآن کی آیتیں باقاعدہ موجود ہیں۔ یہ میں نے کہا تھا نا، پیدا ہونے سے فوت ہونے اور میراث تقسیم ہونے تک اسلام قدم قدم پر بولتا ہے۔ سنا، ہمارے جو محلے میں اختلاف ہوتے ہیں نا، ہم ان کی روشنی میں آقا کی شان بیان کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ذرا کیمرہ اٹھتے جا کے باہر آپ کو سمجھ لگے گی کہ تیرے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بین الاقوامی عظمتیں ہیں، ادیان عالم کے مقابلے پر اسلام اور مصطفیٰ کریم کی عظمتیں ہیں۔ ان کو سمجھ لینے کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے شٹونگڑے چیز ہی کوئی نہیں رہیں گے تمہارے سامنے۔ ابھی اور بہت ہے اس پر، علوم کی کتنی قسمیں ہیں، معاشیات، سیاسیات، تعلیمات اور ساری پالیسیاں۔ حدیثوں کے اندر ان موضوعات پر مستقل ابواب اور کتب موجود ہیں۔ ایک اور پہلو بھی ہے، ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرونی فتنوں سے بھی آگاہ کیا ہے، بیرونی فتنوں سے بھی آگاہ کیا ہے۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے بعد ایک قوم نکلے گی یسمون الرافضۃ، انہیں رافضی کہا جائے گا۔ کہا جائے گا کا کیا مطلب ہے؟ وہ خود نہیں مانیں گے، انہیں لوگ رافضی کہیں گے۔ اچھا، وہ خود نہیں مانیں گے، لوگ انہیں رافضی کہیں گے، تو پھر ان میں سے سچا کون ہوگا؟ رافضی کہنے والے یا کہلائے جانے والے؟ آقا نے پھر پہچان فرما دی، فرمایا پہچان لینا، نشانی یہ ہے ینتحلون حب اہل بیتی، وہ رافضی میری اہل بیت کی محبت کا بہانہ بنائیں گے۔ یہ طبرانی میں حدیث، اور اس طرح کی متعدد حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے الخوارج کلاب النار، خارجی جہنم کے کتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے القدریۃ مجوس هذه الامہ، ابو داؤد شریف میں، قدری فرقہ میری امت کا مجوسی ہے۔ اب ہمارا جو معنی مفسر ہے، اس پر ایک طبقہ پاکستان میں ہے جو اس کے اندر تقدیر کے عقیدے پر اعتراض کرتا ہے، اس مذہب کا تعلق ایران سے ہے، اور آقا فرما رہے ہیں تقدیر کا انکار کرنے والا ٹولہ میری امت کا مجوسی ہے، ان کا تعلق ایران سے، اور ایران کا بنیادی مذہب کون سا ہے؟ قبل مسیح کے زمانے کا مجوسی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کو اس کے گھر پہنچا کے انہیں ساری شناخت کرا دی کہ جو یہاں محب اہل بیت بنے ہوئے ہوں گے وہ بنیادی طور پر ایران کے، اور یعنی ایرانی بنیادی طور پر مجوسی۔ آقا نے ہمیں تقدیر کے منکروں، جب دیکھو تقدیر کے منکروں کو تو سمجھ جانا کہ میری امت کے مجوسی، گہرائی تک پہنچا دیا۔ ویسے ایک بات اور بھی ہے، خوارج کے بارے میں فرمایا جہنم کے کتے، ادھر نام لیا خوارج، ادھر نام لیا قدری، ادھر فرمایا جہنم کے کتے، ادھر فرمایا مجوسی۔ آپ خود سمجھ لیں مجوسی زیادہ خطرناک ہوتا ہے یا جہنم کا کتا زیادہ خطرناک ہوتا ہے؟ یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اس دور کا ایک عام فتنہ ہے جس کے بارے میں آقا نے ہمیں آگاہ فرمایا، مسند احمد میں سے یہ حدیث ہے، فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق کریم اللسان، مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ فکر، سب سے زیادہ اندیشہ
ان لوگوں کی طرف سے ہے. کل منافق، ہر وہ آدمی جو اندر کا منافق ہوگا، علیم اللسان، لیکن زبان چلانے کا ماہر ہوگا، چرب زبان. آپ نیٹ پہ دیکھ لیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ہٹ کرنے والے لیکن جب لمبی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء پر ہٹ کرنے والے لیکن زبان چرب ہے. حضور غوث اعظم باجدید بستانی داتا حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنے والے لیکن زبان لمبی ہے، لکنت کے بغیر بولتے جا رہے ہیں. سمجھ جاؤ جب ایسے بندے کو دیکھو تو مصطفیٰ کریم کا یہ فرمان یاد کر لینا اور قرآن کی آیت بھی پڑھ لینا کہ خبردار اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا. اور وہ حدیث بخاری کی پڑھ لینا، من عادی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہو چکا ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. لیکن نشانی آپ کو آقا نے بتا دی کہ ولیوں کے دشمن ہوں گے، اللہ کا ان کے خلاف اعلان جنگ ہو چکا ہوگا لیکن جب لمبی ہوگی. یہ اندرونی فطروں کی میں نے مختصر سی وہ کہانی یا سکیچ آپ کے سامنے رکھا. اچھا ایک اور بات ہے، ابھی تک میری تقریر زمین پر چل رہی تھی، اب یہ تقریر اڑنے لگی، تقریر کا جہاز ٹیک آف کرنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو بھی خط لکھے. آپ کے لکھے ہوئے 6 خط کتابوں میں موجود ہیں جو مختلف بادشاہوں کو لکھے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل بادشاہ کو ایک خط لکھا، فرمان مصطفیٰ کا تھا، قلم ابو بکر صدیق کا تھا. وہ ہمارے پاس فوٹو سٹیٹ صدیق اکبر کے ہاتھ کی فوٹو سٹیٹ ہمارے پاس موجود ہے، میں نے پلاسٹک کوٹنگ کرا کے گھر سنبھالا ہوا. یہ خط اس وقت کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. کتاب کا نام صحیح بخاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد رسول اللہ الہ ہرقل عزیز الروم، سلام علی من اتبع الہدی فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم اسلم فعلیک فإن لک اجرک مرتین. خط کا ابتدائی عنوان ہے، اس کے بعد فرمایا مسلمان ہو جا، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اگر تم مسلمان ہو گیا تو تمہیں ڈبل اجر ملے گا، تیرا بھی تیری پبلک کا. فإن تولیت، اگر تم نے انکار کیا، فعلیک اسم الریسیین، تیرا گناہ بھی تجھے ملے گا، تیری عوام کا گناہ بھی تجھے ملے گا. رکھو یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. آگے آیت لکھی کہ اہل کتاب آ جاؤ اس بات پر جو ہمارے تمہارے درمیان سانچی ہے، کامن ہے. اچھا میں نے خط تقریباً سارا آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے. یہ خط صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7 ہے، حدیث نمبر 7، بڑا آسان نمبر ہے. ایسے جب یہ خط ہرقل بادشاہ کو پہنچا تو اس خط میں تھوڑا اپنے غور کرنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتحاد کی دعوت دی ہے، اے اہل کتاب آ جاؤ اس بات پر جسے تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ ایک، اللہ نعبد الا اللہ. اب بائبل میں بھی لکھا ہے اللہ ایک ہے، قرآن میں بھی حکم ہے کہ اللہ ایک ہے. آقا نے دعوت دی اتحاد کی. عیسائی تو 3 خداؤں کو مانے بیٹھے تھے، لیکن کتاب میں کیا لکھا تھا؟ اللہ ایک ہے. تو آقا نے ان کو دعوت ایسی دی جس اتحاد کر لینے کے بعد عیسائیوں کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑتا تھا. تو اتحاد کی ایسی دعوت کا آقا نے ہمیں درس اور سبق دیا ہے کہ میرے ماننے والوں، میرے امتیوں، میری امت کے مبلغوں، علماء اور مشائخ، میرے بعد تم نے اگر کسی کو دعوت اتحاد دینی ہے تو اس طریقے سے نہیں دینی کہ تم دعوت اتحاد و اتفاق ہم آنگیاں بتاتے رہو، اس کا فائدہ تمہیں نہ ملے، مخالف کو ملے. یہ طریقہ ہماری حکمت عملی کے خلاف ہے. ایسی دعوت اتحاد کو جس کا کریڈٹ اگر ملے تو اسلام کو ملے. 3 خدا چھڑا کے ایک پر آقا لانا چاہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اتحاد کر لیتے ہیں. آج ہمارے کچھ نادان دوست دعوت اتحاد تب دیتے ہیں
اس حکمت عملی کو فراموش کر کے کہتے ہیں کہ تم رام رام کرو، ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک ہی ہستی کہ تم نے نام اور رکھے ہوئے ہیں، ہم نے نام اور رکھے ہوئے ہیں۔ سنا نہیں، اسلام میں لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں۔ آقا نے ایسا کوئی اتحاد نہیں کیا۔ ایک اور حکمت عملی بھی ہے، یہ خط جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو آپ نے ڈائریکٹ نہیں بھیجا، اسی بخاری کے حدیث کے اندر تفصیل موجود ہے، آپ نے یہ خط بحرین کے بادشاہ کو بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بحرین کا بادشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا تھا۔ آپ نے اپنے ماننے والے اپنے ایک غلام بادشاہ کو یہ خط لکھا، اسے حکم دیا کہ تم اپنے ظاہری بادشاہی طریقے سے یہ خط ری ڈائریکٹ کر کے ہرقل بادشاہ کو بھیج دو۔ کیوں؟ وہ ہماری دو جہان کی بادشاہت کو پہچانتا نہیں، وہ ظاہری بادشاہتوں کو دیکھنے والا ظاہر بین آدمی ہے، لہذا اپنی مہر، اپنی تصدیق اور اپنے طریقہ کار کے اور اپنے پروٹوکول کے مطابق اس کو خط بھیجو تاکہ اس کی گردن کا سریا اسے خراب نہ کرے۔ یہ بھی حکمت عملی ہے۔ تو آقا نے بین الاقوامی تبلیغ بھی کی ہے، لیکن پوری حکمت عملی کے ساتھ کی ہے۔ ہمارے آپ کیا اور ٹھیک ہے جی مننا ہے تو من جان کے، نہیں تو نہ صحیح نہیں، پوری حکمت عملی اختیار کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نکاح سے پوری دنیا کو مسلمان کر سکتے تھے، آپ طریقہ کار اختیار فرما رہے ہیں نا، تو ہم اور آپ کوئی چیز نہیں ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ آقا کی سنتوں کو ملحوظ رکھیں۔ اونٹ کا گوٹا باندھ پھر توکل پہ چھوڑ۔ جب یہ خط ہرقل بادشاہ کو پہنچا، ہرقل نے اپنے وزیروں مشیروں کو جمع کر کے ان سے مشورہ لیا کہ مجھے عرب سے خط آیا ہے، ادھر کے کچھ تاجر اگر یہاں آئے ہوئے ہوں تو انہیں بلاؤ، میں ان کا انٹرویو لینا چاہتا ہوں۔ وزیروں نے بتایا کہ کچھ تاجر آئے ہوئے ہیں مکہ شہر سے۔ اس نے کہا بلاؤ۔ بادشاہ نے ان سے سوال کیا، ایکم اقرب الیہ نسبا، تم میں جس ہستی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ آپ پہلے بھی بڑے غور سے سن رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں، ابھی آپ نے زیادہ غور کرنا ہے۔ اس وفد میں تاجروں کے اس گروپ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ یہ موجود تھے، مگر اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابو سفیان نے کہا میں ان کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ بادشاہ نے کہا میرے سامنے کھڑے ہوئے، سامنے کھڑے ہو گئے۔ باقی تاجروں سے کہا کہ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ اب ذرا نقشہ ذہن میں رکھنا، بخاری شریف حدیث نمبر 7۔ اچھا سارے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب نقشہ آپ ذرا بتائیں، سٹیج پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ مسند صدارت پہ سامنے کون ہے؟ بادشاہ۔ سامنے کون ہے؟ ابو سفیان۔ ابو سفیان کے پیچھے کون ہے؟ باقی تاجر۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اس پر سوال کروں گا، اس نے ٹھیک جواب دیا تو ٹھیک، اگر یہ ڈنڈی مارے تو پیچھے والے اس کو ٹوکیں کہ یہ غلطی کر رہا ہے۔ ابو سفیان بعد میں جب مسلمان ہوئے تو اس وقت انہوں نے یہ حدیث سنائی، وہ بتاتے تھے کہ میں پھنس گیا، مجھے پتا تھا کہ بادشاہ نے اس طرح کرنا ہے تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہلے گٹ مٹ کر لیتا کہ میں جو بھی کہوں تم نے ہاں جی کرنا ہے کہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، لیکن اب میری مجبوری تھی، میں نے ساتھیوں کو سکھایا ہوا نہیں تھا، بادشاہ بڑا تفتیشی ذہن کا آدمی تھا، اس نے مجھے پھنسا لیا، اب میں نے جو بولنا تھا سچ بولنا تھا۔ اب بادشاہ سوال کرتا ہے کیف نسبہ فیکم، جس ہستی نے نبوت کا اعلان کیا ہے ان کا خاندان کیسا ہے؟ قلت هو فینا ذو نسب، جناب ابو سفیان نے جواب دیا ان کا خاندان بہت اونچا خاندان ہے۔ سوال نمبر 2، کیا ان سے پہلے اس شہر میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ کبھی؟ جناب ابو سفیان نے جواب دیا نہیں، کوئی نبی نہیں گزرا۔ سوال نمبر 3، ان کے بزرگوں میں والد گرامی، دادا جان، پردادا جان، ان میں سے کبھی کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ چوتھا سوال، ان کو ماننے والے زیادہ تر امیر ہیں یا غریب؟ جواب یہ تھا کہ غریب۔ بادشاہ نے کہا بس ٹھیک ہے۔ پانچواں سوال، وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟
اس نے کہا بڑھتے ہی جاتے ہیں. سوال نمبر 6، هل يرتد احد سخطة لدينه؟ کبھی ان کا کوئی بندہ اپنے دین سے ناراض ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے، واپس بھی آتا ہے؟ قلت لا، نے کہا نہیں، جو جاتا ہے پکا ہو جاتا ہے. سوال نمبر 7، تمہاری ان کے ساتھ کبھی جنگ بھی ہوئی ہے؟ جی ہوئی ہے. کیا بنا؟ الحرب بیننا و بینہم سجال، جنگ ہمارے ان کے درمیان ایسے ہوتی ہے کہ کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں. وہ اپنے طور پہ جنگ بدر اور احد کی طرف اشارہ کر رہے تھے. سوال نمبر 8، تمہارا ان کے ساتھ کبھی معاہدہ بھی ہوا ہے؟ کوئی صلح نامہ، کوئی لکھت لکھوت؟ نے کہا ہوئی ہے. ہاں جی. اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی جو کہتے ہیں جم کے دکھاتے ہیں، بات سے ٹلتے نہیں ہیں. ہاں ایک ہے ابھی صلح حدیبیہ ہوئی ہے، پتہ نہیں اس میں کیا کرتے ہیں، کیونکہ ابھی اس کا اینڈ نہیں آیا. ابو سفیان بعد میں بتاتے تھے کہ یہاں تھوڑی سی ڈنڈی مارنے کا، تھوڑی سی چپر لگانے کا مجھے موقع مل گیا کہ ابھی صلح حدیبیہ ہو چکی ہے، پتہ نہیں اس میں کیا کرتے ہیں، کیونکہ اس میں تو میرے پچھلے ساتھی مجھے نہیں ٹوک سکتے تھے نا. تو پوری ہوشیاری کے باوجود میں یہاں تھوڑا سا اپنی طرف سے ڈنڈی مار سکا. سوال نمبر 9، هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل ان قال ما قال؟ جو انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے اس سے پہلے تم نے ان کا کبھی کوئی جھوٹ بھی پکڑا ہے؟ قلت لا بل هو صادق، میں نے کہا نہیں بلکہ وہ سچے ہیں. جو ہم کہتے ہیں نا کہ آقا کو نبوت کے اعلان سے پہلے صادق اور امین کہا جاتا تھا، وہ یہ حدیث ہے. سوال نمبر 10، ماذا یأمرکم؟ وہ کہتے کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے؟ قلت یأمرنا ان نعبد اللہ وحدہ ولا نشرک بہ شیئا، وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. یأمرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلۃ، ہمیں حکم دیتے ہیں کہ نماز پڑھو، سچ بولو، پرہیزگار بنو اور آپس میں جڑ کے رہو. بادشاہ نے کہا بس 10 سوال مکمل ہو گئے. اب بادشاہ نے ان سوالوں پر اور ان جوابوں پر تبصرہ کرنا شروع کر دیا. ان میں سے کوئی چیز بخاری کی حدیث نمبر 7 سے باہر نہیں ہے. یہ تبصرہ بھی ادھر ہی ہے، وہ خط بھی، یہ سوال جواب بھی، ان پر تبصرہ. اب بادشاہ کہتا ہے میں نے تم پر پہلا سوال یہ کیا تھا کہ ان کا خاندان کیسا ہے. تم نے کہا کہ بڑا اونچا خاندان ہے، تو کذالک الانبیاء، دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں ہمیشہ اونچے خاندان میں آئے ہیں. یہ ووٹ ان کے حق میں گیا. میں نے تم پر دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ اس شہر میں پہلے بھی کوئی نبی گزرا ہے. میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ اگر کوئی پہلے بھی نبی گزرا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس نبی کی دیکھا دیکھی ان کو بھی نبوت کا خیال آ گیا ہو، لیکن تم نے کہا کہ ان سے پہلے کوئی نبی نہیں گزرا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ دیکھا دیکھی کی جانے والی بات نہیں ہے، یہ کوئی حق سچ کی بات ہے. میں نے تیسرا سوال یہ کیا تھا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے. یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بزرگوں کے پاس تخت رہا ہو، یہ اپنا تخت حاصل کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کر رہے ہوں، لیکن تم نے کہا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ نہیں گزرا. میں سمجھ گیا کہ یہ تخت کا رولا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی بات ہے. میں نے چوتھا سوال یہ کیا تھا کہ ان کو ماننے والے زیادہ تر امیر ہیں یا غریب. میں نے اس لیے کیا تھا کہ حق کو ہمیشہ سے تمام انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں جب بھی قبول کیا ہے تو زیادہ تر غریبوں نے قبول کیا ہے. اور تم نے بھی وہی بات کر دی کہ ان کو ماننے والے زیادہ تر میں اس لیے بول رہا ہوں کہ امیر بھی سارے کے سارے ایک جے نہیں ہوتے، ہر کوئی عثمان غنی میں نہیں ہوتا. تو یہ اہل حق ہیں، ساری باتیں ان کے حق میں جا رہی ہیں. میں نے 5واں سوال یہ کیا تھا کہ یہ ان کے ماننے والے گھٹ رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں. تم نے کہا تھا کہ بددے ہی جان دینا. تو میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ حق جب اللہ کی طرف سے آتا ہے تو اہل حق بڑی سپیڈ کے ساتھ ترقی کرتے ہیں. تم نے اس بات کی تصدیق کر دی، اور واقعی آپ دیکھ ابھی سن کے آئے کہ 23 سال کے عرصے میں اتنی بڑی حکومت قائم کر کے دکھانا یہ آقا کا ہی کمال ہے. اچھا
میں نے چھٹا سوال یہ کیا تھا کہ ان کا کچھ بندہ مرتد بھی ہوتا ہے؟ تم نے کہا نہیں. تو کذالک الایمان، ایمان ایسے ہی ہوتا ہے. اذا دخلت بشاشتہ فی القلوب، جب ایمان کی چاشنی دلوں کے اندر اتر جاتی ہے تو پھر وہ نکلنے کا نام نہیں لیتی. جو کوئی سبق ماہی نہ پڑھتا ولڈوجا مول نہ پڑھتا. میں نے 7واں سوال یہ کیا تھا کہ تمہاری ان کے ساتھ جنگ بھی ہوئی ہے، تو تم نے کہا تھا کہ ہوئی ہے، اور کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں. تو اہل حق کے ساتھ ہر دور میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے. یہ کبھی لے کبھی دے کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. تو بالآخر انہوں نے جیت جانا ہے. میں نے 8واں سوال یہ کیا تھا کہ تمہارا ان کے ساتھ معاہدہ بھی کبھی ہوا ہے؟ تم نے کہا کہ ہوا ہے، اور اپنی بات پہ جم کے دکھاتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا نبی بھی ہو اور اپنی بات سے پھر جائے، یہ ہو نہیں سکتا. لہذا ان کا اپنی بات پہ ڈٹ کے دکھانا ان کے سچا ہونے کا ثبوت ہے. میں نے 9واں سوال یہ کیا تھا کہ تم نے ان کا کبھی کوئی جھوٹ بھی پکڑا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں. تو میں سمجھ گیا کہ جو بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا. میں نے آخری سوال یہ کیا تھا کہ وہ حکم کیا دیتے ہیں، وہ تعلیم کیا دیتے ہیں؟ تم نے کہا تھا کہ توحید کو ماننے، نماز پڑھنے، پرہیزگار بننے، سچ بولنے اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں. تو کذالک الانبیاء، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں نے یہی تو سبق پڑھایا ہے. ان کا تعلیم اور سبق ان انبیاء کی تعلیمات سے اتنا بھی آگے پیچھے نہیں ہے. اگر تم نے میری باتوں کے صحیح جواب دیے ہیں تو خدا کی قسم بس یملکو موضع قدمیہ ہاتین، وہ وقت دور نہیں کہ جہاں میں کھڑا ہوں میرے پاؤں والی جگہ پر اس کی حکومت ہو. اور آگے سنیے، بادشاہ نے کہا ولو انی اعلم انی اخلص الیہ، اگر مجھے موقع ملے تو لتجشمت لقاءہ، میں اس علاقے میں جاؤں تو میں ان کو ڈھونڈ کے ملوں گا. وغسلت عن قدمیہ، اس پاک نبی کے پاؤں دھو کر پیوں گا. آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے بار بار بتا رہا ہوں کہ بخاری کی حدیث نمبر 7 ہے، قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب، اس کی حدیث بھی 100 کی، حدیث نمبر 7. غسلت عن قدمہ کے بعد کتابوں میں قدم ہے، بخاری کے علاوہ بھی کتابوں میں حدیث موجود ہے، میں اس کے پاؤں دھو کر پیوں گا. پھر بادشاہ نے کہا، بادشاہ تورات زبور انجیل کا عالم تھا اور کچھ نجومی شجومی بھی تھا. کہنے لگا میرا ظاہری باطنی علم مجھے بتاتا تھا کہ ایسی ہستی دنیا میں تشریف لانے والی ہے، لیکن میں نے اپنا کیمرہ اپنے علاقے میں رکھا ہوا تھا، ادھر ہی دیکھتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سورج نے مکہ میں جا کے چمکنا ہے. اب بادشاہ نے وہ خط نکالا، وہ خط پڑھ کے سب کو سنایا. کہنے لگا آپ لوگوں نے میرا انٹرویو سنا، سوالوں کے جواب سنے، بات تسلی کو پہنچ چکی ہے کہ وہ اللہ کے پیارے سچے نبی ہیں. میرا مشورہ ہے کہ ہم سب مل کے ان کا کلمہ پڑھتے ہیں. اچھا، وہ سارے کے سارے امیر، وزیر، وشیر، مشیر اور جرنیل، یہ لفظ کتاب میں تینوں ہیں، وزیر، مشیر اور جرنیل، 3 قسم کے لوگ. وہ سارے کے سارے بھاگ پڑے، باہر دروازوں کی طرف بھاگے. آگے دروازے بند تھے، دروازوں کی وجہ سے بھی رکنا پڑا. اور بادشاہ نے بھی کہا واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم اپنے پرانے مذہب پر پکے ہو کہ نہیں. اتنی سی بات تھی، بادشاہ کو تختی، اس کی کرسی، بادشاہ کی بادشاہت کی کرسی آڑے آ گئی. وزیروں مشیروں کو باغی ہوتے ہوئے دیکھا تو بادشاہ ایمان سے پھر گیا. برا ہو اس کرسی کا، اس تخت کا. میں تخت کو تختی کہہ رہا ہوں، یہ ہوتا ہی تختی ہے، یا یہ تختہ ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچا لے. یہ برا بھی نہیں ہوتا, اس کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اگر حق کی خاطر ہو تو ٹھیک ہے. بادشاہ اسی حال میں مرا. کذالک کان آخر شان ہی, حدیث کے آخری الفاظ ہیں, اس کا اختتام خاتمہ اسی پر ہوا, کلمہ نہیں پڑا. ویسے ایک بات اگر آپ توجہ دیں, میں کھل کے نہیں بولوں گا, سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. اس بادشاہ جتنی معرفت کسی کو ہو سکتی ہے حضور کی, بہت مشکل نہیں. پہچان گیا تھا کہ نہیں, مرضی کے سوال کیے تھے کہ نہیں, کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا تھا کہ نہیں, پاؤں دھو کر پینے کے لیے تیار ہو گیا تھا کہ نہیں. لیکن ایمان معرفت قلبی کا نام نہیں ہے, ایمان نام ہے اقرار باللسان. اب پڑھ جاؤ جتنے اب پڑھنا ہے. تمام کفار کو حضور کی معرفت اور پہچان حاصل تھی. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, سب پہچانتے تھے, لیکن بات مکتی ہے اٹھے آ کے جب کوئی بظاہر کلمہ پڑھے. اچھا, اب ایک اور بات بھی ہے, الحمدللہ میں محتاط بات کی کوشش کرتا ہوں, سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے. ایک اور بات بھی ہے, یہ جو حدیث میں نے سنائی ہے, میں ایک حدیث کا طالب علم ہوں, میں نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو عظیم پایا, لیکن آقا کی شان بیان کرنے والی اتنی عظیم حدیث فقیر نے اور کہیں نہیں پڑھی. بھائی دیار غیر ہے, گوروں کا ملک ہے, آقا کا خط آیا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر پاس بھی نہیں ہیں, بادشاہ بھی غیر ہے, جس پر سوال ہو رہے ہیں وہ بھی اس وقت تک غیر تھا, ابھی کلمہ نہیں پڑا ہوا تھا, ملک بھی غیر, سوال کرنے والا بھی غیر, سوالوں کے جواب دینے والا بھی غیر, اور سوال بھی 1 2 3 4 5 نہیں 10 سوال, اور بادشاہ کی مرضی کے چنے ہوئے چوٹی کے سوال. اتنی تحقیق و تفتیش کے بعد جب بات انتہا تک پہنچی تو بادشاہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا اور پیر دھو کر پینے کے لیے تیار ہو گیا. تو جو بادشاہ اس حد تک پیر دھو تک کر پینے کے لیے تیار ہو گیا ہو, غیروں کا بادشاہ, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فقیر کے مطالعے کے مطابق, میں اپنے مطالعے کی بات کرتا ہوں جی, ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس کوئی ایسی حدیث ہو تو ضرور بتا دیں, میں اس حدیث کو اس کے بارے میں کہنا شروع کر دوں گا کہ وہ اس سے عظیم تر ہے. لیکن آقا کی شان میں اتنی عظیم حدیث فقیر کے مطالعے میں ابھی تک نہیں آئی. یہ ابھی تک اتنی گفتگو ہوئی ہے, آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور آپ کے اپنے دین کو پوری دنیا کے اوپر غالب کر کے دکھانے, اور وہ میری حدیث کا وہ حصہ جو زمین پر چل رہا تھا اور یہ حصہ جو پرواز کرنے لگا, دونوں فقیر نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب آخری گزارش ہے کہ اتنی عظیم حدیث بیان جس نے کی, اس صحابی کی ہوئی سلوٹ کرنا پڑے گا کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام حضرت ابو سفیان ہے. یہ حدیث چھپانی نہیں چاہیے صرف اس وجہ سے کہ کہیں اس کے روایت کرنے والے کا نام نہ لینا پڑ جائے. اور یہ حدیث ابو سفیان سے کس نے لی اور ہم تک پہنچائی؟ ان کا نام عبداللہ بن عباس ہے, صحابی رسول, حضور کے چچا کے بیٹے, اہل بیت, حضور کا آنکھوں سے دیدار کیا ہوا ہے. اور کہتے ہیں, یعنی خود صحابی ہو کے کہتے ہیں, اہل بیت ہو کے کہتے ہیں کہ مجھے ابو سفیان نے یہ ساری بات سنائی تھی. امام بخاری روایت کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ سنیوں کو اہل بیت پر بھی اعتماد ہے, صحابہ اکرام پر بھی اعتماد ہے. صحابہ اکرام اور اہل بیت ایک دوسرے سے حدیثیں لیتے دیتے رہے ہیں, ایک دوسرے کے استاد ہیں. ان کو شیر و شکر ہی رکھا جائے, ان میں دو پھیڑیاں نہ ڈالی جائیں. اب آخری جملہ بولنے لگا ہوں کہ آپ کو حدیث کی کتابوں میں ابو سفیان جگہ جگہ حدیث روایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. حضرت امیر معاویہ بھی جگہ جگہ حدیث روایت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. لیکن ہے کوئی وہ انسان جو دنیا میں پیدا ہوا ہو اور وہ ثابت کرے کہ ہمارے محدثین نے, کسی ایک محدث نے
کسی ایک کتاب میں کوئی ایک حدیث، 3 باتیں کہہ رہا ہوں، کسی ایک محدث نے کسی ایک کتاب میں کوئی ایک حدیث ایسی بیان کی ہو جس کو روایت کرنے والا یزید ہو، نیور۔ پتہ چلتا ہے کہ محدثین اور علماء دودھ کا دودھ کرنا جانتے ہیں، پانی کا پانی کرنا بھی جانتے ہیں، اور اس سے حدیث لی گئی اس لیے کہ اعتماد تھا، میر معاویہ سے حدیثیں لی گئیں اس لیے کہ قابل اعتماد ہیں، اور یزید سے کوئی حدیث نہیں لی گئی اس لیے کہ وہ مجرم سیدنا حسین ہے۔ یہ تقسیم اور ونڈ انشاءاللہ اگر آپ انصاف سے گھر جا کے سوچیں گے، راستے میں سوچتے جائیں گے تو آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے، یار سنی ظلمت اور اندھیرے کو اندھیرا کہنا جانتے ہیں اور روشنی کو روشنی کہنا جانتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ٹائم بالکل تھوڑا ہے جی، فقیر کی کتابیں واٹس ایپ پر موجود ہیں، میں کسی کتاب کا تعارف سے نہیں